السلام علیکم لسنرز، آئیے تقسیم ملک سے پہلے کی قتل کی ایک واردات کی سنسنی خیز تفتیشی کہانی سنتے ہیں، جس کے راوی ہیں انسپکٹر اخلاق چودھری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انگریزوں کو ہم چاہے کچھ بھی کہیں، پر قانون کی پاسداری، اس کے نفاذ کے لیے جس طرح وہ کوشاں رہتے تھے، اس طرح اب کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ جرم اور جرم کی بے کنی کے لیے سرگرم رہتے تھے۔ اس واقعے کا تعلق بھی ایک انگریز کے ایسے ہی اقدام سے متعلق ہے۔ یہ 1951 کی بات ہے۔ میں ان دنوں تحصیل ہیمر پور تھانے میں تعینات تھا، اور یہ واقعہ 1931 میں تحصیل ہیمر پور کے گاؤں بانڈلہ میں پیش آیا تھا، جہاں لین دین کے معاملے میں دو نوجوانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ گالی گلوچ اور مار پیٹ کے بعد لڑنے والے ایک نوجوان نے دوسرے نوجوان کا ایک بازو جسم سے الگ کر دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے چلانے لگا۔ اس کی کندھے سے، جہاں سے بازو جسم سے الگ ہوا تھا، خون کا فوارہ پھوٹ اٹھا، لیکن اس بات کا کوئی بھی اثر حملہ آور نوجوان پر نہ ہوا، بلکہ اس نے کٹے ہوئے بازو کو ایک طرف پھینکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر گرے ہوئے اور درد سے بلبلاتے ہوئے نوجوان کی گردن پر رکھ دیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پکڑ اتنی سخت کر دی کہ زمین پر گرے ہوئے نوجوان کی آواز اور سانس گلے میں اٹکنے لگے۔ اس نے اپنی رہائی کے لیے اپنا ایک ہاتھ اور پاؤں مارا، لیکن وہ اپنے کو آزاد نہ کرا سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی اور جسم آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ داری چھڑیا، داری چھڑیا کی آوازیں سن کر دوسرے نوجوان نے چونک کر اپنے ہاتھوں سے اس بد نصیب نوجوان کی گردن کو چھوڑ دیا، تو گردن ایک طرف کو لڑک گئی۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان گھبرا سا گیا، بلکہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے اپنے قدموں میں ایک لاش دیکھی، جس کا ایک بازو جسم سے الگ تھا، اور وہاں سے لہو بہہ بہہ کر ایک چھوٹے سے تالاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے یہ نظارہ اور اپنے آس پاس جمع لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارے دونی چندا، اسے کاہی مار دیا، اسے پکڑ لیو، اسے پکڑ لیو، بھیڑ میں سے کسی نے کہا۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان نے ان لوگوں کو دیکھا جو اسے پکڑنے کے لیے پڑ رہے تھے۔ اس نے فوراً زمین سے اس بد نصیب نوجوان کا کٹا ہوا بازو اٹھا لیا اور اس کو لہراتے ہوئے گھماتے ہوئے ان لوگوں کے گھیرے سے نکل کر بھاگ گیا۔ بھاگتے ہوئے اس نے وہ بازو لوگوں پر پھینک مارا۔ قاتل دونی چند فرار ہو گیا۔ اس شفاقانہ قتل کی رپورٹ ہمارے پولیس اسٹیشن ہیمر پور میں لکھوائی گئی، اور ہم نے زیر دفعہ 302، 304 تعزیرات ہند مقدمہ درج کر کے ملزم کی کھوج شروع کر دی، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ عدالت کی طرف سے اس کی جائیداد قرق کرنے کا حکم ہو گیا۔ جائیداد قرق کر لی گئی، لیکن پھر بھی اس کا کچھ سراغ نہ ملا۔ ہم نے اس کی کھوج میں نہ صرف تحصیل ہیمر پور یا ضلع کانگڑا بلکہ پورا پنجاب چھان مارا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ پھر ہم نے دہلی، میرٹھ، آگرہ جیسے مشہور شہروں کے ساتھ پشاور اور راولپنڈی میں بھی اس کو تلاش کیا، لیکن اس کا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ ملزم دونی چند کے نام کی تختی ہمارے تھانے کی ڈیوڑی میں بدستور لٹکتی رہی اور ہمارے اسٹاف کا منہ چڑھاتی رہی۔ پتہ نہیں ملزم دونی چند کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ملزم دونی چند کو زیر دفعہ 187 اور 188 تعزیرات ہند ایک اشتہاری مجرم قرار دیا جا چکا تھا، اور اس کے فوٹو تک اخباروں میں چھپے تھے۔ اگست 1947 میں تھانہ ہیمر پور کو یہ اطلاع ملی کہ برصغیر کے بٹوارے کے دنوں میں ایک فساد میں ملزم دونی چند مارا گیا ہے۔ یہ واقعہ لاہور میں ہوا تھا۔ اس پر بھی ہمارے تھانے ہیمر پور میں ملزم دونی چند کے نام کی تختی تھانہ ہیمر پور میں لٹکتی رہی۔ انگریز قوم انصاف اور قانون کے معاملے میں بڑی سخت قوم تھی، اور ہر صورت میں قانون کی عملداری چاہتی تھی۔
1951 میں ضلع کانگڑا کے سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ ہو گیا اور نیا سپرنٹینڈنٹ پولیس VC اوکم انگریز تھا۔ اس نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالتے ہی ضلع کانگڑا کے تمام تھانوں سے خطرناک اور اشتہاری مجرموں کی فہرست طلب کر لی۔ ہمارے تھانے سے بھی اشتہاری مجرم دونی چند کا نام بھیجا گیا۔ اس وقت تھانہ ہیمر پور میں 2 جاسوس تھے۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس اوکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ان میں سے ایک جاسوس کو منتخب کر کے اس ہدایت کے ساتھ واپس ہیمر پور بھیجا کہ اس کیس کو مزید طول نہ کھینچنے دیا جائے اور جلد ہی انسپکٹر کی معاونت میں تفتیش کر کے رپورٹ بھیجی جائے۔ جاسوس جس کا نام من موہن ناتھ تھا، اس کے ہیمر پور پہنچنے پر ہم نے اس پرانے کیس کی فائل ریکارڈ روم سے نکال کر بڑی گہرائی سے اس کیس کا معائنہ کیا۔ ہم نے اس 20 سال پرانے کیس پر تبادلہ خیال کیا، بحث کی اور باریک بینی سے چھان بین کی اور پھر کھوج کا کام ہم نے گاؤں پانڈلا سے شروع کیا۔ 20 سال پرانی بات تھی، جس سے بھی پوچھا اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جو اس بارے میں کچھ جانتے بھی تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ ملزم دونی چند 1947 کے فسادات میں مارا گیا تھا، لیکن اس کی موت کا کوئی ٹھوس ثبوت کسی سے بھی نہ ملا، کیونکہ کچھ لوگ اس کے مرنے کا مقام لاہور کو قرار دیتے اور کچھ دہلی کو، بلکہ کچھ آدمیوں کو تو یہ بھی کہنا تھا کہ وہ دہلی میں کسی دفتر میں چپراسی کا کام کر رہا ہے۔ ہم نا امید ہو کر واپس ہیمر پور آ گئے۔ تمام راستے یہی سوچتے رہے کہ اس مہم میں کیسے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے لیے ہم ہوٹل میں آئے اور حسب عادت کھانا آنے تک اخبار کا مطالعہ کرنے لگے۔ اخبار میں اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اشتہار چھپا تھا کہ ریاستی حکومت کولو کے تیل کے مقابلے کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس مقابلے میں جو بھی حصہ لینا چاہے اچھا اور زیادہ تیل نکال کر انعام حاصل کر سکتا ہے۔ من موہن اور میں نے یہ اشتہار پڑھا اور ہم کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ اگلے دن ہم نے اس سوچ کے تحت اپنے لباس اور چہرے پر کچھ تبدیلیاں کر کے گاؤں پانڈلا کا رخ کرنے کا سوچا کہ لوگ پولیس سے کسی بھی وجہ کے تحت کھل کر بات نہیں کرتے اور نہ ہی اندر کی بات بتاتے ہیں، اس لیے اب بھیس بدل کر جایا جائے۔ اخبار کے اس اشتہار کو دیکھ کر ہم نے یہ آئیڈیا لیا کہ کیوں نہ فوڈ انسپکٹر کے روپ میں لوگوں سے ملیں۔ اس بہروپ میں ہم گاؤں کے سبھی لوگوں سے ملنے چلے۔ ہم نے تحصیل کے ایک چپراسی لالو رام کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ پروگرام یہ تھا کہ رات گاؤں پانڈا میں ہی گزارنی ہے۔ شام کے 6 بجے ہم دونوں چپراسی لالو رام کے ساتھ پانڈلا پہنچے اور ہم نے اپنا ڈیرا ملزم دونی چند کے مکان کے پاس ہی جما لیا۔ وہاں ہم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے گورنمنٹ کی کولو والی اسکیم سمجھائی۔ گاؤں کے تقریباً تمام ہی مرد وہاں تھے اور وہ سب بڑے دھیان سے ان باتوں کو سن رہے تھے۔ جیسے ہی سردی کے ساتھ اندھیرا گہرا ہونے لگا، ہم نے محفل ختم کی۔ گاؤں کے لوگوں نے ہمیں اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی۔ اس اسکیم میں دونی چند کا بھائی ڈولی چند بھی تھا، لہٰذا ہم نے رات کو اسی کے یہاں ٹھہرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ڈولی چند نے ہم دونوں کو دونی چند کے مکان میں ٹھہرنے کا انتظام کر دیا۔ سونے سے پہلے وہ کولو اسکیم کی باریکیوں کے بارے میں ہم سے پوچھنے لگا۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کہا کہ اس اسکیم میں چند رکاوٹیں ایسے لوگوں کے لیے ضرور ہیں جن کا چال چلن اچھا نہ ہو، کوئی بدمعاش یا سزا یافتہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایسا شخص بھی اس اسکیم میں حصہ نہیں لے سکتا جس پر کوئی مقدمہ چل رہا ہو یا اس کے گھر کا کوئی فرد کسی جرم میں فرار ہو۔ یہ سنتے ہی ڈولی چند سوچ میں پڑ گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر میں نے سوال کیا، کس سوچ میں پڑ گئے؟ ڈولی چند مغموم لہجے میں بولا، کافی عرصہ ہوا میرا بڑا بھائی دونی چند ایک کیس میں فرار ہو گیا تھا۔ یہ معاملہ آج کا نہیں بلکہ انگریزوں کے زمانے کا ہے، لیکن اب تو وہ مردہ ہو چکا ہے۔
وہ دنگے فسادوں میں مارا گیا تھا۔ منموہن نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نئی حکومت نے آزادی سے پہلے کے تمام پرانے کیس ختم کر دیے ہیں، اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں بھی آپ کی مدد کروں گا۔ کافی رات گئے تک بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن دولی چند اس سے زیادہ دونی چند کے بارے میں بتا نہیں سکا۔ اگلے دن صبح کو ہم دونوں واپس چل پڑے۔ ہم گاؤں بانڈلہ سے باہر ابھی نکلے ہی تھے کہ ایک شخص نے ہمیں روک لیا۔ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور گاؤں کے باہر پنچکی چلاتا تھا۔ وہ بھی کولو کی اسکیم میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ ہمیں اپنے اس جھونپڑے کے اندر لے گیا جس میں پانی کے زور سے آٹا پیسنے کی چکی چل رہی تھی۔ وہ بتانے لگا کہ یہاں چونکہ پانی کا زور کافی ہے، اس لیے اگر اس کو کولو کی مشین مل جائے تو وہ بھی کولو لگا سکتا ہے۔ منموہن نے کہا کہ اس گاؤں میں ہم صرف 2 آدمیوں کے لیے کولو کی سفارش کریں گے، ایک تو اس کے لیے اور دوسرے دولی چند کے لیے۔ پھر دولی چند کے لیے انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس کو کولو دیے جانے کی امید کم ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی اسکیم ایسی ہے کہ اس میں کوئی مجرم یا اس کے خاندان کا کوئی فرد حصہ نہیں لے سکتا۔ دونی چند مر بھی گیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ منموہن نے اندھیرے میں تیر پھینکا تھا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ پنچکی والا بات بنانے کے لیے اپنے دوسرے حریف کا پتہ صاف کرتے ہوئے بولا، دونی چند مر گیا؟ ابھی پچھلے سال تک تو وہ زندہ تھا۔ ایک آدمی ریاست سرمود سے اس کا خط لے کر آیا تھا۔ یہ سن کر میں چونک اٹھا اور حیرت سے بولا، پچھلے سال وہ زندہ تھا؟ لیکن اس کا بھائی تو کہتا ہے کہ وہ 1947 کے دنگوں میں مارا گیا ہے۔ پنچکی والا بولا، نہیں صاحب، پچھلے سال گاؤں دھینڈ کے ایک حوالدار کا لڑکا ہی اس کا خط لے کر آیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ گاؤں میں سب سے پہلے مجھ سے ہی ملا تھا اور میں نے ہی اس لڑکے کو دولی چند کے گھر کا پتہ بتایا تھا۔ بات کو ختم کرتے ہوئے میں نے کہا، ملزم زندہ ہے یا مر گیا، اس سے مجھے کیا؟ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس اسکیم میں حصہ لینے والا کسی مجرم کا رشتہ دار نہ ہو۔ جس بات کی گہرائی میں پہنچنے کے لیے ہم نے اس ناٹک کا سہارا لیا تھا وہ سامنے آ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں قصبہ دھینڈ پہنچ گئے۔ اس بار بھی ہم نے اپنی چھان بین کو خفیہ طور سے ہی کرنا بہتر جانا۔ اس گاؤں کے ایک شخص بخشی رام سے منموہن کی جان پہچان تھی۔ وہ مجھے سیدھا اس کے پاس لے گیا اور اسے اپنی آمد کا یہ سبب بتایا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ادھر کے کچھ دیہات مثلاً سرمود، جوگنا اور رامپور وغیرہ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے کی زمین کیسی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ادھر کا پتھر کالا ہے اور بہت سی کانیں ہیں۔ ہمیں ایک ایسا آدمی چاہیے جو یہاں کے راستوں سے واقف ہو اور اس کے پاس خچر بھی ہو۔ ہم نے سنا ہے کہ ڈھینڈ کے بہت سے لوگ سرمود اور شملہ میں بس گئے ہیں۔ یہاں کے کسی حوالدار کا لڑکا بھی شاید وہیں کہیں رہتا ہے۔ یہ سن کر بخشی رام بولا، ہاں، لونگو نام کا وہ لڑکا ہے جو ادھر خچر چلاتا ہے۔ آپ کہیں تو میں اس کے باپ حوالدار کو بلا لاؤں اور لونگو کے نام اس سے خط لکھوا دوں تاکہ آپ کو ادھر کوئی تکلیف نہ ہو۔ بخشی رام گیا اور لونگو کے باپ سے لونگو کے نام ایک خط لکھوا لایا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم واپس تھانہ ہیمر پور آ گئے اور پھر اپنے اگلے سفر یعنی ملزم دونی چند تک پہنچنے کا پروگرام بنانے لگے۔ دوسرے ہی دن ہر طرح سے لیس ہو کر ہم سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان دنوں ہیمر پور شملہ سڑک نہیں بنی تھی، لہٰذا وہاں سے ہم امرتسر پہنچے اور پھر وہاں سے کالکا میل کے ذریعے کالکا اور پھر بس سے سولن پہنچے۔ سولن میں ہم نے لونگو کے پتے سے اس کو تلاش کر لیا۔ وہاں اس کے چچا کی بیکری تھی۔ پھر ہم نے لونگو کو اس کے باپ کا خط دے دیا۔ پھر اس سے اکیلے میں دونی چند کے بارے میں پوچھا تو پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن پھر ہتھ کڑی اور ریوالور دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے اور اس نے اعتراف کر لیا کہ جس شخص کا خط لے کر وہ گاؤں بانڈلہ گیا تھا وہ یہاں سولن پور میں نہیں بلکہ
سولن سے تقریباً 55 میل دور ریاست سرمود کے گاؤں میں رہتا ہے۔ ہمارے سمجھانے پر لونگو کے چچا نے لونگو کو ہمارے ساتھ دونی چند کے پاس لے جانے پر راضی کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اور لونگو 3 خچروں پر ریاست سرمود کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ راستہ بہت ہی خطرناک تھا کیونکہ ایک تو میلوں لمبے پہاڑوں کا سلسلہ، دوسرے خوفناک جنگل اور سینکڑوں فٹ گہرے ندی نالے۔ یہاں قدم قدم پر موت اٹکھیلیاں کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ دن ڈھل گیا اور رات کی اندھیری چادر آہستہ آہستہ اجالے کو اپنے دامن میں چھپانے لگی۔ اس پر بھی ہمارا چھوٹا سا قافلہ چلتا ہی گیا۔ سفر میں رات کا آخری دور کب ختم ہوا ہمیں اس کا احساس تک نہ ہوا۔ احساس تو اس وقت ہوا جب مشرق کی طرف سے ہلکی ہلکی لالی کے ساتھ اجالے کی کرنیں نظر آنے لگیں۔ سورج نکلنے تک ہم تینوں ایک ندی کے پاس پہنچ گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ ندی کے پاری جو گاؤں ہے وہاں دونی چند رہتا ہے۔ لونگو اور تینوں خچروں کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے ہم دونوں نے ندی کے کنارے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ہم آرام کر ہی رہے تھے کہ ایک دیہاتی پہاڑی عورت اسی ندی پر پانی کا مٹکا بھرنے آئی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے لوگوں نے بتایا کہ یہ دونی چند کی بیوی ہے۔ وہ پانی کا گھڑا بھر کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ لونگو دونی چند کی دکان میں جا کر کہے گا کہ بانڈلا سے اس کا بھائی دولی چند آیا ہے۔ جیسے ہی وہ دکان سے باہر آئے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ پروگرام بن جانے کے تھوڑی دیر بعد تازہ دم ہو کر ہم تینوں خچروں کو وہیں باندھ کر آگے چل پڑے۔ لوگوں نے دکان میں جا کر دونی چند کو بتایا کہ اس کا بھائی بانڈلا سے آیا ہے جسے وہ پچھلے سال خط دے کر آیا تھا۔ لوگوں سے یہ سنتے ہی دونی چند فوراً دکان سے باہر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ہم نے اپنے اپنے ریوالور تانے اور اس کی طرف بڑھے۔ دونی چند ہکا بکا رہ گیا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں یہ ماجرا نہ آیا، لیکن جب سمجھ میں آیا تو وہ اور بھی حیران رہ گیا کہ وہ 20 سال بعد کیسے قانون کی پکڑ میں آ گیا۔ تھوڑی سی سختی کے بعد اس نے ساری باتیں قبول کر لیں اور بتایا کہ وہ اس خوفناک حادثے کے بعد ایک اچھا اور نیک انسان بن گیا ہے۔ شروع میں وہ اپنے آپ کو پولیس کی نظروں سے بچانے کے لیے ادھر ادھر کئی چھوٹے بڑے شہروں میں گیا، لیکن پولیس کو دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو جاتے تھے۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد وہ اس کونے میں ایک شریف انسان بن کر زندگی گزارنے لگا تھا۔ اس نے اپنی محنت اور لگن سے تھوڑی بہت جائیداد بھی بنا لی تھی۔ اس گاؤں والے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ گاؤں والوں نے دونی چند کو چھوڑ دینے کے لیے ہم سے بہت شدید اصرار کیا اور کئی طرح کے لالچ بھی دیے، لیکن ہم دونوں اس مفرور مجرم کو چھوڑ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ دونی چند نے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو اس کو گاؤں والوں کے سامنے ہی ہتھکڑی پہنا دی گئی۔ ہم نے 20 سال پرانا کیس نکال کر اسے ضلع کانگڑا کی ایک عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت میں بھی ملزم دونی چند نے اپنے جرم کا اقبال کرتے ہوئے عدالت سے درخواست کی کہ وہ قانون کی نظروں میں چھپا ہوا ضرور تھا، لیکن اسے کبھی سکون نہیں ملا تھا۔ جب سے پولیس نے اسے گرفتار کیا ہے وہ اپنی آتما کو ہلکا ہلکا محسوس کرنے لگا ہے۔ عدالت اسے جو بھی سزا دے گی وہ اس سزا کو خوشی سے قبول کر لے گا۔ عدالت سے اسے 7 سال کی سزا ہوئی۔ جیل میں وہ اپنی طرح کا واحد قیدی تھا جس نے کسی کو بھی اپنے خلاف کسی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور اسی بنا پر اس کی سزا میں تخفیف کر دی گئی۔ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اب دونی چند پوری آزادی اور سکون سے اپنے کاروبار اور بیوی بچوں میں مگن ہے۔